Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3601۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بال اپنی دو انگلیوں کے درمیان بٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3602۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3603۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3604۔ حضرت عروہ بن ابی الجعدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے، یعنی ثواب اور مال غنیمت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3605۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے، یعنی ثواب اور مال غنیمت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3606۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر رکھ دی گئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3607۔ حضرت خالد بن یزید جوہنی سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرتے تو فرماتے، خالد آؤ باہر جا کر تیر اندازی کریں۔ ایک دن مجھے ذرا دیر ہو گئی تو فرمانے لگے، خالد آؤ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچا تو فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک تو تیر بنانے والا جو تیر بناتے وقت اچھی یعنی جہاد یا ثواب کی نیت رکھتا ہے، دوسرا تیر پھینکنے والا، اور تیسرا تیر پکڑانے والا۔ تیر اندازی کی مشق کیا کرو اور سواری کی مشق کیا کرو، اور میرے نزدیک تیر اندازی گھوڑ سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مستحب کھیل صرف 3 ہے، آدمی اپنے گھوڑے کو تربیت دے، یا اپنی بیوی سے دل لگی کرے، یا اپنے تیر کمان سے تیر اندازی کی مشق کرے۔ جس آدمی نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے اہمیت نہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3608۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ اس دعا کی اجازت دی جاتی ہے، اے اللہ تو نے انسانوں میں سے جس شخص کو میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کے ساتھ خاص کیا ہے، اس کے ہاں مجھے اس کے اہل و مال میں سے محبوب ترین چیز بنا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3609۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر تحفے میں ملا، آپ اس پر سوار ہوئے۔ میں نے کہا، اگر ہم گھوڑی کو گدھے سے جفتی کروا لیں تو ہمارے پاس بھی اس جیسا خچر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو بے علم اور جاہل لوگ کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3610۔ حضرت عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک آدمی نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے کہا، ممکن ہے کہ آپ دل میں پڑھتے ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کرے تو زخمی ہو، یہ تو پہلی سے بری بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی احکام دیے آپ نے آگے پہنچا دیے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل بیت کو لوگوں سے الگ کوئی خصوصی حکم نہیں دیا مگر یہ 3 چیزیں ہوں تو ہوں۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وضو اچھی طرح کریں، ہم صدقہ نہ کھائیں اور گھوڑی کو گدھے سے جفتی نہ کرائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3611۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدہ ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب و غبار اس کے ترازو میں نیکیوں کا ذریعہ بن جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3612۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں میں دوڑ کروائی۔ آپ نے ان کو حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک دوڑایا، اور جن گھوڑوں کو دوڑ کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا ان کے درمیان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنو زریق تک دوڑ کروائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3613۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر شدہ گھوڑوں کے درمیان حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک دوڑ کا مقابلہ کروایا، اور ان گھوڑوں کو جن کی تزمیر نہیں کی گئی تھی ثنیۃ الوداع سے بنو زریق کے بچے تک دوڑایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3614۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ اور اونٹ دوڑ کے علاوہ کسی مقابلے میں انعام مقرر کرنا یا حاصل کرنا درست نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ اور اونٹ دوڑ کے علاوہ کسی چیز میں انعام نہیں رکھا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3616۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اونٹ دوڑ یا گھوڑ دوڑ کے علاوہ کسی مقابلے میں انعام مقرر کرنا حلال اور جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3617۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جسے عذبہ کہا جاتا تھا، اس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایک اعرابی اپنے جوان اونٹ پر آیا اور اس سے مقابلے میں آگے بڑھ گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھے جبکہ وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، عذبہ تو پیچھے رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لازم قرار دے لی ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی بلند مرتبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی وقت نیچا دکھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3618۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ دیگر جانوروں میں دوڑ کا انعامی مقابلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3619۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور نکاح شغار کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو شخص ڈاکہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3620۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور نکاح وٹا کی اجازت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3621۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے دوڑ کا مقابلہ کیا، وہ آپ سے آگے بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گویا اس بنا پر غمگین و افسردہ سے ہو گئے۔
آپ سے یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر لیا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں اپنے آپ کو اونچا کرے گی آخر کار اللہ تعالیٰ اسے نیچا دکھائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3622۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 حصے دیے تھے، ایک ان کا اپنا، دوسرا آپ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کیونکہ عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور باقی 2 حصے گھوڑے کے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3623۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی، البتہ آپ کا سفید خچر جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، آپ کا اسلحہ اور آپ کی زمین ترکے میں شامل تھے، مگر آپ نے انہیں فی سبیل اللہ وقف فرما دیا تھا۔ قتیبہ بن سعید دوسری مرتبہ بطور صدقہ کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3624۔ حضرت عمرو بن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے علاوہ آپ کے سفید خچر، ہتھیار اور زمین کے جنہیں آپ نے وقف قرار دے دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3625۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنے خچر، اسلحہ اور زمین کے علاوہ کچھ ترکہ نہیں چھوڑا، اور انہیں بھی آپ اپنی زندگی میں صدقہ و وقف قرار دے چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3626۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے خیبر کے علاقے میں کچھ زمین ملی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے ایسی زمین ملی ہے کہ میرے خیال کے مطابق مجھے اس جیسی محبوب اور قیمتی چیز کبھی نہیں ملی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اسے وقف کی صورت میں صدقہ کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر نے وہ زمین صدقہ کر دی، اس شرط پر کہ وہ زمین نہ بیچی جا سکے گی نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی، البتہ اس کی آمدنی فقراء، رشتہ داروں، غلاموں کی آزادی، مہمانوں اور مسافروں پر خرچ کی جائے گی۔ جو شخص اس زمین کا انتظام کرے گا اس کے لیے اجازت ہے کہ اس سے مناسب انداز میں کھا پی لے اور اپنے ملنے جلنے والوں کو کھلا پلا دے، البتہ وہ مال جمع نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3627۔ ایک دوسرے طریق سے مروی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ روایت کی طرح نقل فرماتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3628۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے ایسی زمین حاصل کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق اس سے قیمتی اور عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، میرا خیال ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اسے صدقہ یعنی وقف کر دیا کہ اسے نہ تو بیچا جا سکے گا، نہ کسی کو ہبہ کی جا سکے گی اور نہ اس میں وراثت چلے گی، البتہ اس کی آمدنی فقراء، رشتہ داروں، غلاموں کی آزادی، مجاہدین، مہمانوں اور مسافروں پر خرچ ہوگی۔ جو شخص اس کا ناظم بنے گا وہ مناسب مقدار میں اس سے خود بھی کھا پی سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلا پلا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے مال جمع نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3629۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے بہت قیمتی اور لمبی چوڑی زمین ملی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے قبل مجھے کبھی اس سے قیمتی اور عمدہ مال نہیں ملا، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی صدقہ کر دو،
چنانچہ انہوں نے زمین کو اس طرح صدقہ کر دیا کہ اسے بیچا نہ جا سکے گا، نہ وہ تحفے میں دی جا سکے گی، اور اس کی آمدنی فقراء، رشتہ داروں، غلاموں کی آزادی، مجاہدین، مسافروں اور مہمانوں پر صدقہ کر دی۔ جو شخص اس کا انتظام کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ خود معروف طریقے کے مطابق اس سے کچھ کھا پی لے یا اپنے کسی دوست کو کھلا پلا دے، البتہ مال جمع نہ کرے۔ الفاظ اسماعیل بن مسعود کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3623۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے علاقے میں کچھ زمین حاصل ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اصل زمین کو وقف کر دو اور منافع صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل زمین وقف کر دی کہ نہ اسے بیچا جائے نہ ہبہ کیا جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، اور اس کی آمدنی فقراء، رشتہ داروں، غلاموں، مساکین، مسافروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جو شخص اس کا انتظام کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ خود معروف طریقے کے مطابق اس سے کھا پی لے یا اپنے کسی دوست کو کھلا پلا دے، بشرطے کہ وہ مال جمع نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3631۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے حتیٰ کہ وہ چیز خرچ کرو جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہم سے ہمارے مال طلب فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے اپنے رشتہ داروں حسان بن ثابت اور ابی کعب میں تقسیم کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3632۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ 100 حصے جو مجھے خیبر میں ملے ہیں میں نے کبھی بھی ان سے زیادہ عمدہ مال حاصل نہیں کیا، میرا ارادہ ہے کہ وہ صدقہ کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل زمین وقف کر دو اور اس کے پھل اور فصلیں صدقہ کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3633۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا مال حاصل ہوا ہے کہ اس جیسا کبھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے پاس 100 غلام تھے، میں نے ان کے عوض خیبر کے علاقے میں 100 حصے زمین خرید لی۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا، اصل زمین وقف کر دو اور پھل صدقہ کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3634۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمخ مقام پر اپنی زمین کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا، اصل زمین وقف کر دو اور اس کا پھل صدقہ کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3635۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن جاوان سے جو کہ بنو تمیم میں سے تھے پوچھا کہ حضرت احنف بن قیس سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کشمکش سے علیحدہ کیوں رہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے حضرت احنف کو فرماتے سنا کہ میں ایک دفعہ حج کو جاتے ہوئے مدینہ منورہ گیا، ابھی ہم اپنے خیموں میں اپنے پالان اتار رہے تھے کہ کسی آنے والے نے آ کر کہا، لوگ مسجد میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو واقعی لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تھے۔ جب میں ان کے پاس کھڑا تھا تو آواز آئی، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ تشریف لائے تو ان پر ایک بڑی سی زرد چادر تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں آپ کیسے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، کیا یہاں علی ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، سعد ہیں رضی اللہ عنہم؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص فلاں خاندان کا کھجوروں کا باڑہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا،
میں نے وہ باڑا خرید کر دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلاں خاندان کا باڑا خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ہماری مسجد میں شامل کر دو، اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ سب نے کہا بالکل درست۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روما کنواں خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں اسے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے روما کا کنواں خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو، اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا Hello friends, جو شخص subscribe my تنگی والے channel لشکر کو Hotties تیار 92. کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے انہیں سارا سامان دیا حتیٰ کہ وہ کوئی رسی یا مہار تک کی کمی محسوس نہ کرتے تھے۔ ان سب نے کہا بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3636۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم اپنے گھروں سے حج کرنے کے ارادے سے نکلے تو مدینہ منورہ بھی آ گئے۔ ابھی ہم اپنی قیام گاہوں میں اپنے پالان اتار ہی رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا مسجد نبوی میں بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں۔ ہم سب مسجد کی طرف چلے تو واقعتاً لوگ مسجد کے درمیان میں چند بزرگوں کے ارد گرد جمع تھے۔ پتہ چلا کہ وہ علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابھی ہم اسی طرح کھڑے تھے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ ان پر زرد رنگ کی ایک بڑی چادر تھی جس سے انہوں نے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ فرمانے لگے یہاں علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمانے لگے میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص فلاں خاندان کا کھلیان خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے 20 یا 25 ہزار درہم کا خریدا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کو ہمارے مسجد میں شامل کر دو، تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ وہ سب کہنے لگے اللہ کی قسم صحیح ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص بیر روما خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ کنواں اتنی رقم سے خریدا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے وہ کنواں اتنے کا خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے عام مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو، اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ سب نے تصدیق کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم درست ہے۔ پھر کہنے لگے میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر فرمایا تھا جو شخص ان لوگوں یعنی تنگی والے لشکر یعنی تنگی والے لشکر مجاہدین تبوک کو سامان مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے ان سب کو سامان مہیا کیا حتیٰ کہ انہیں کسی رسی یا مہار کی بھی کمی محسوس نہ ہوئی۔ ان سب نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3637۔ حضرت سمامہ بن حزن قشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بیر روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا۔
جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ثبیر پہاڑ پر تھے؟ آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر، عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے ثبیر سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں یعنی میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3638۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں باہر نکلنے سے روک دیا تو آپ نے ایک دفعہ دیوار کے اوپر سے انہیں جھانکا اور فرمایا، میں اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ والے دن جب اس نے حرکت کی تھی اور آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا تھا یہ فرماتے سنا ہے کہ اے پہاڑ سکون سے رہ، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں، اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بہت سے حاضرین نے اس کی گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت الرضوان کے دن فرماتے سنا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی۔ پھر فرمانے لگے، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی والے لشکر کے دن یہ فرماتے سنا ہے، آج کون شخص خرچ کرے گا جو یقیناً قبول ہوگا؟ تو میں نے اپنے مال سے نصف لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ اس بات کی بھی بہت سے لوگوں نے گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، کون شخص ہے ایسا جو بڑھا دے اس مسجد نبوی کو جنت کے گھر کے بدلے میں؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال سے خرید لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی۔ پھر فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے بیر روما کی فروخت کا واقعہ دیکھا ہے، میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر مسافروں کے لیے وقف کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی گواہی دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3639۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تو لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ آپ نے دیوار سے ان کی طرف جھانکا۔ پھر راوی نے سابقہ حدیث بیان کی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 3184۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3640۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست ہو، تجھے مال کی ضرورت ہو، فقر کا ڈر ہو اور زندگی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر حتیٰ کہ جب روح حلق تک آ جائے تو پھر تو کہے فلاں کو اتنا دے دو، اب تو تیرا مال دوسروں کا ہو چکا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3641۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تم میں سے کس شخص کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے بڑھ کر پیارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا نہ ہو، کیونکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے خرچ کر لیا، اور جو تو چھوڑ گیا وہ تیرے وارث کا مال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3642۔ حضرت مطرف اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تم کو کثرت کی خواہش و طلب نے اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ کی تفسیر میں فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب جاری کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3643۔ حضرت ابو حبیبہ تائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت چند دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کی، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود سیر ہونے کے بعد تحفہ بھیجتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3644۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنی کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے گزارنا جائز نہیں، بلکہ وصیت اس کے بعد لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3645۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کے لیے جس کے پاس کوئی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، یہ مناسب نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کے پاس اس کی وصیت تحریری صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3646۔ حضرت نافع نے اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتلایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3647۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اس پر 3 راتیں گزریں مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے اس وقت سے میری وصیت ہر وقت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3648۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3649۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، پھر مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3650۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کوئی دینار، درہم، بکری، اونٹ نہیں چھوڑے اور نہ آپ نے مال یا خلافت سے متعلق کوئی وصیت فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3651۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کوئی درہم، دینار، بکری اور اونٹ وغیرہ نہیں چھوڑ کر گئے اور نہ آپ نے کوئی وصیت کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3652۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی بکری یا کوئی اونٹ نہیں چھوڑا اور نہ آپ نے کوئی وصیت ہی فرمائی۔ راوی حدیث جعفر بن محمد نے روایت بیان کرتے ہوئے دینار و درہم کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تھال منگوایا، اتنے میں آپ کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے آپ کی وفات کا پتہ بھی نہیں چلا، تو آپ نے کس کو وصیت فرما دی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3654۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کے پاس میرے سوا کوئی اور نہ تھا، آپ نے تھال منگوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3655۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اس قدر بیمار ہو گیا کہ موت کو جھانکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہی ہے، تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جائے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تو انہیں فقیر بنا کر چھوڑ جائے، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3656۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کو تشریف لائے۔ میں ان دنوں مکے میں تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 بھی زیادہ ہی ہے، تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر مرے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تو انہیں فقیر چھوڑ کر مرے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3657۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی سعد کی بیمار پرسی کو آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس جگہ فوت ہو جہاں سے وہ ہجرت کر چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سعد بن افرا پر رحم فرمائے، کیونکہ وہ مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت میری ایک بیٹی ہی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی نصف؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ فرمایا ہاں 1/3، بلکہ 1/3 بھی زیادہ ہی ہے، تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جائے تو بہتر ہے اس بات سے کہ انہیں فقیر چھوڑ جائے، وہ لوگوں کے ہاتھ تکتے رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3658۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت سعد بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کو صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر راوی نے سابقہ حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3659۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مکے میں بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب سعد نے آپ کو دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا میں اس جگہ فوت ہو جاؤں گا جہاں سے میں نے ہجرت کی تھی؟ فرمایا انشاءاللہ نہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سارے مال کی فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا 2/3 وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا نصف کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر ثلث کی وصیت کر دوں؟ فرمایا ثلث بھی زیادہ ہی ہے، تو اپنے بیٹوں کو مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو فقیر چھوڑ جائے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3660۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کے دوران میں میری بیمار پرسی کو تشریف لائے اور فرمایا تم نے کوئی وصیت کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اپنا تمام مال فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا وہ مالدار ہیں۔ فرمایا صرف 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ آپ کی اور میری تکرار جاری رہی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چلو
تیسرے حصے کی وصیت کر لو، ویسے تیسرا حصہ بھی زیادہ ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3661۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کے دوران میں بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تہائی؟ آپ نے فرمایا تہائی۔ تہائی بھی بہت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3662۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا نصف کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر تہائی کی وصیت کر دوں؟ فرمایا تہائی کی وصیت کر دو، ویسے تہائی بھی زیادہ ہی ہے۔ تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو انہیں فقیر و نادار چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی تک وصیت کریں تو بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تہائی بھی زیادہ ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3664۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں بیمار تھا۔ میں نے کہا میری اولاد صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا سب مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی وصیت کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف مال کی وصیت کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو تہائی کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر دو، ویسے تہائی بھی زیادہ ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3665۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم جنگ احد کے دن شہید ہو گئے۔ 6 بیٹیاں اور اپنے ذمہ بہت قرض چھوڑ گئے۔ جب کھجوروں کی کٹائی کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد کی جنگ کے دن شہید ہو گئے تھے، وہ اپنے ذمہ کافی قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں تاکہ شاید قرض خواہ حضرات آپ کا لحاظ رکھیں اور رعایت کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دو۔ میں ایسا کرنے کے بعد پھر آپ کو بلا لایا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ مجھ پر بہت بھڑکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرز عمل کو دیکھا تو آپ اٹھے اور سب سے بڑے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ 3 چکر لگانے کے بعد آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ ان سب کو ماپ ماپ کر دیتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا سب قرض اتار دیا۔ میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ میرے والد محترم کا قرض ادا ہو جائے، حق کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر قرض کی ادائیگی کے باوجود ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3666۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کے ذمہ کافی قرض تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی اے اللہ کے رسول، میرے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، ان پر کافی قرض ہے۔ انہوں نے ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے اس کے جو کھجوریں پھل دیں گی، جبکہ کھجوروں کی پوری فصل بھی ان کا قرض نہ چکا سکے گی بلکہ کئی سال لگیں گے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ سے بدسلوکی نہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہر ڈھیر کے گرد گھومتے رہے اور برکت و سلامتی کی دعا فرماتے رہے، پھر اوپر بیٹھ گئے اور قرض خواہوں کو بلایا، پھر انہیں پورا قرض ادا کیا۔ پھر بھی اتنی کھجوریں بچ رہیں جتنی ان لوگوں یعنی قرض خواہوں نے لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3667۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور بہت سا قرض اپنے ذمے چھوڑ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے قرض خواہوں سے سفارش فرمائیں کہ وہ ان کے ذمے کچھ قرض معاف کر دیں۔ آپ نے ان سے کہا مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ رکھو۔
اجوا الگ، عشق بن زید الگ، اسی طرح دوسری، پھر مجھے پیغام بھیجنا۔ میں نے اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے اوپر یا درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا انہیں معاف کر دو۔ میں نے انہیں معاف کر دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ سب کو ان کا قرض پورا ادا کر دیا۔ پھر بھی میری کھجوریں بچ گئیں، گویا کہ ان میں کچھ بھی کمی نہ آئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3668۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک یہودی نے میرے والد محترم سے کچھ کھجوریں لینی تھیں۔ وہ جنگ احد کے دن شہید ہو گئے اور 2 باغ چھوڑ گئے، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس یہودی کا قرض دونوں باغوں کے پھل کے برابر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کیا تو اتنی رعایت کرے گا کہ نصف قرض اس سال لے لے اور نصف بعد میں لے لینا؟ یہودی نے انکار کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب کھجوروں کی کٹائی پوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ میں نے وقت پر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نیچے سے کھجوریں ماپ کر دی جاتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرماتے رہے، حتیٰ کہ چھوٹے باغ ہی سے ہم نے اسے اس کا قرض پورا کر دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس تازہ کھجوریں اور پانی لایا، سب نے کھایا اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3669۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے والد محترم فوت ہوئے تو ان کے ذمہ بہت سا قرض تھا۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ وہ اپنے قرض کے عوض اس سال کا سارا پھل لے لیں، وہ نہ مانے۔ ان کا خیال تھا کہ اس پھل سے قرض پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری بات کہہ سنائی۔ آپ نے فرمایا جب تو کھجوریں کاٹ کر کھلیان میں رکھ لے تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب میں نے کھجوریں کاٹ کر کھلیان میں رکھ لی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف لائے اور کھلیان پر بیٹھ کر برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ اور انہیں ان کا قرض پورا دیتے جاؤ۔ جس کسی کا بھی میرے والد مرحوم کے ذمہ قرض تھا میں نے ان سب کو ادا کر دیا۔ پھر بھی 13 وثق بچ گئے۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا جا کر ابو بکر اور عمر کو بھی بتاؤ۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ کہنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی تھی تو ہمیں اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3670۔ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3671۔ حضرت ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا اور سنا ہے، جبکہ سواری ڈکالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو وراثت میں سے حصہ دے دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3672۔ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے بارے میں کمی یا بیشی کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3673۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی۔ آپ نے عمومی طور پر بھی سب کو ڈرایا اور خاص خاص نام لے کر بھی۔ آپ نے فرمایا اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ میری تم سے رشتہ داری ہے، میں اس کے تقاضے پورے کرتا رہوں گا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3674۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے عذاب سے چھڑا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن میرا تم سے رشتہ ہے جس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، میں تجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لو، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، تو دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3677۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، دنیاوی مال میں سے مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3678۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری والدہ کی جان اچانک نکل گئی، اگر اسے بات چیت کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اب اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3679۔ حضرت سعید بن عمر بن شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی والدہ محترمہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ ان سے کہا گیا کوئی وصیت فرمائیے۔ وہ کہنے لگے میں کیا وصیت کروں، مال تو سعد کا ہے۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں۔ پھر جب سعد آئے تو ان سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سعد کہنے لگے میرا فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3680۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا رہے،
اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے والد محترم فوت ہو گئے ہیں، وہ کافی مال چھوڑ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی۔ اگر میں ان کی طرف سے اپنے طور پر صدقہ کر دوں تو کیا ان کی یہ غلطی معاف ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3682۔ حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا جائے۔ میرے پاس ایک حبشی لونڈی ہے، اگر میں اسے آزاد کر دوں تو کیا میری ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں لے کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دے، یہ مومن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3683۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، تو کیا میں اپنے طور پر اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3684۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ یعنی وقف کر دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3685۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نذر تھی، اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا ان سے نذر کی ادائیگی ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3686۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی اور وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نذر اس کی طرف سے پوری کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3687۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نذر اپنی والدہ کی طرف سے پوری کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3688۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی اور وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے ادا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3689۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، لیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کی طرف سے تم اسے پورا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3690۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والد محترمہ فوت ہو گئیں جبکہ ان کے ذمے ایک نذر تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے وہ نذر ان کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3691۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ محترمہ کے ذمے تھی۔
لیکن وہ اس کی ادائیگی سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3692۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والد محترمہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نظر تھی جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے تم پوری کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3693۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست بننا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3697۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ہاں میرے پاس ایک یتیم ہے جس کے مال کا میں سرپرست ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے، لیکن نہ تو فضول خرچی اور اسراف ہو، نہ اس کا مال ضائع کرنے والا اور نہ اس یتیم کے مال سے کوئی جمع پونجی بنانے والا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3698۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان الذین یأکلون یعنی یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا یتیم جن لوگوں کو زیر سایہ پرورش پا رہے تھے یا آئے سن کر انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا، حتیٰ کہ برتن بھی، لیکن اس سے مسلمانوں کے لیے مشقت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ یعنی اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے دینی بھائی بند ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مل کر رہنا جائز قرار دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3701۔ Hello friends, subscribe my channel.